بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، رواہ مسلم۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز کو ترک کرنا، نماز کو چھوڑنا ہے۔ نماز کی اہمیت کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں نماز کو ترک کرنا کفر کی علامت قرار دیا ہے۔ یہ اتنا سنگین جرم ہے کہ قرآن مجید کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک احادیث میں نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنا، اس کو ترک کرنا، اس کے متعلق سنگین وعید سنائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کے اندر فرمایا فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ جو نالائق اولاد جانشین بنتی ہے، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے بعد ان کی نالائق اولاد ان کی جانشین بنی، جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، خواہشات کے پیچھے لگ گئے، عنقریب ہلاکت سے دوچار ہوں گے یا جہنم کی ایک وادی غی میں جگہ پائیں گے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ غی کے بارے میں وہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں وہ نہر فی جہنم، وہ جہنم میں ایک دریا ہے، خبیث الطعم، جس کا ذائقہ انتہائی گندا، بعید القعر، اور اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے۔ اس لیے نماز کو اس کے اوقات سے تاخیر کر کے پڑھنا یا نماز کو بالکل چھوڑ دینا، دونوں صورتوں میں انسان کے لیے ہلاکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فویل للمصلین فرما کر متنبہ کیا ان نمازیوں کو بھی کہ جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن الذین ہم عن صلاتہم ساہون،
لیکن وہ اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں، سستی کرتے ہیں، لیٹ کر کے پڑھتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز میں سستی کی اتنی سزا ہے، تو جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیتا ہے اس کی سزا کیا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی مختصر انداز میں ایک واقعہ بیان کیا ہے، اگر اس کو غور کیا جائے تو 2 آیات کے اندر پوری 3 آیات کے اندر پوری بات واضح ہو گئی۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ 4 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ جنتی جہنمیوں سے جب پوچھیں گے کہ کون سی چیز تمہیں جہنم میں لے آئی، تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا سنگین جرم ہے جان بوجھ کر نماز کو ترک کرنا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری روایت میں یہاں بین العبدی و بین الکفر کے الفاظ ہیں، مسلم احمد میں روایت اور مسلم میں، صحیح مسلم میں ہے، اس میں ہے بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ، آدمی اور کفر کے درمیان فرق نماز کو چھوڑنا ہے۔ اسی طرح سنن ترمذی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین الکفر والایمان ترک الصلاۃ، کفر اور ایمان کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز کو چھوڑ دینا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکها فقد کفر، ہمارے اور ان کے درمیان یعنی ان کافروں کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز ہے، لہذا جو شخص اسے چھوڑ دے اس نے یقیناً کفر کیا ہے۔ تو یہ ساری احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو ترک کرنے پر کفر کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ عبداللہ ابن شقیق العقیلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا یرون شیئا من الاعمال ترکہ کفر غیر الصلاۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نماز کے علاوہ کسی بھی عمل کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے، صرف جب کوئی شخص نماز کو چھوڑ دیتا تھا تو وہ سمجھتے تھے کہ اس نے کفر کیا ہے۔ اس لیے کئی ایک صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور کئی ایک ائمہ اکرام علیہم رحمہم اللہ کے متعلق یہ بات منقول ہے ان سے کہ وہ نماز کو ترک کرنا اس کو کفر جانتے تھے۔ تو اس لیے ایک مسلمان کو جان بوجھ کر زندگی میں کبھی بھی نماز کو ترک نہیں کرنا، کسی وجہ سے اگر وہ رہ گئی ہے تو اس کو وہ فوراً ادا کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب نماز سے فارغ ہوتے تو آپ ہماری طرف متوجہ ہو کر ہم سے پوچھا کرتے تھے کہ آج رات کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی شخص کوئی صحابی خواب بیان کر دیتا تو آپ اس کی تعبیر کرتے، اور اگر نہیں تو پھر آپ نے اگر کوئی خواب دیکھا ہوتا تو وہ سنا دیتے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دن ایسے ہی ہوا، فجر کی نماز پڑھا کہ آپ جب فارغ ہوئے تو ہم سے پوچھا، تو ہم نے کہا ہم نے تو نہیں دیکھا، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے آج رات خواب دیکھا ہے۔ میرے پاس 2 آدمی آئے، انہوں نے مجھے کہا چلیں، ہم چلے تو دیکھا ایک آدمی وہ چت لیٹا ہوا ہے اور دوسرا اس آدمی کے پاس ایک دوسرا آدمی کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں پتھر ہے، وہ پتھر اس کے سر پہ مارتا ہے تو اس کا پتھر لڑک جاتا ہے، سر جو ہے وہ کچلا جاتا ہے، وہ جا کر پتھر کو پکڑ کے لاتا ہے، اتنے میں اس کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا آگے چلیں۔ خیر لمبی حدیث، تو انہوں نے پھر کہا کہ اما الرجل الاول، وہ پہلا آدمی الذی اتیت علیہ یسلغ رأسہ بالحجر، کہ جس کے پاس تم آئے تھے اور اس کا سر کچلا جا رہا تھا پتھر کے ساتھ، فإنہ الرجل یأخذ القرآن
یہ وہ شخص تھا جو قرآن پڑھتا تو تھا، یأخذ القرآن، قرآن مجید کو پڑھتا تو تھا، فیرفضہ، لیکن اس پر عمل نہیں کرتا تھا۔ قرآن مجید کو پڑھنا اور پڑھ کر عمل نہ کرنا یہ اتنا سنگین جرم ہے کہ انسان کو پتھر کے ساتھ اس کے سر کو کچلا جاتا ہے، یہ سزا دی جاتی ہے۔ اور دوسرا اس وجہ سے وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، یہ آدمی جس کا سر کچلا جا رہا تھا یہ رات کو سو جاتا تھا اور فرض نماز سے سویا رہتا تھا، فرض نماز نہیں پڑھتا تھا، اس وجہ سے اس شخص کے سر کو کچلا جا رہا ہے۔ اب جو شخص فرض نماز نہ پڑھے، جان بوجھ کر سویا رہے اور جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دیتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ فرمایا بین العبدی و بین الکفری ترک الصلاۃ، بندے اور کفر کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے، امتیاز کرتی ہے، وہ نماز ہے۔ ویسے بھی اگر انسان غور کرے کہ ایک ہی مارکیٹ میں 3-4 دکانیں ہوں، ایک مسلمان کی ہو، ایک یہودی کی ہو، ایک عیسائی کی ہو، ایک ہندو کی ہو، ایک سکھ کی ہو، یا کسی اور مذاہب کے جو لوگ ہیں ان میں سے کسی کی ہو، ادھر اذان ہو تو سارے ہی بیٹھے رہیں تو فرق کیا ہوا؟ ظاہر بات ہے کہ یہ سارے کے سارے جو بیٹھے ہوئے ہیں، جب اذان ہوگی تو ایک مسلمان وہ اٹھے گا، اپنی دکان کو بند کرے گا، یا کوئی علامت چھوڑے گا کہ اب نماز کا وقت ہے، نماز پڑھنے کے لیے چلا جائے گا، تو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو دکان ہے یہ مسلمان کی ہے اور باقی جو ہیں وہ کافر ہیں۔ تو اگر یہ مسلمان بھی ان کے ساتھ اسی دکان پہ بیٹھا رہے اپنی دکان پہ، اور جو ہندو ہے، سکھ ہے، جو عیسائی اور یہودی ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر فرق کیسے ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا کہ نماز انسان کے، آدمی کے اور کفر کے درمیان فرق کرتی ہے۔ جو جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے اس نے کفر کیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جب تک ہم زندہ رہیں نماز کے پابند رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی بات کا حکم دیا تھا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک موت نہیں آ جاتی تب تک آپ نے نماز نہیں چھوڑنی، اللہ کی عبادت نہیں چھوڑنی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔